آئین یا دستور کسی حکومت کے لیے قوانین اور اصولوں کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ریاست میں معاشرے کے مختلف پہلوؤں جیسا کہ سیاسی، معاشی اور فلاحی وجود کے اختیارات اور کارکردگیوں کو محدود اور متعین کرتا ہے۔ 1947 میں قائم ہونے والی ریاست پاکستان کو صحیح معنوں میں آئین 26 سالوں کے بعد ملا۔ ان 26 سالوں کے دوران 1956 اور 1962 کے آئین کے نفاذ کے علاوہ ملک میں 3 عبوری آئین بھی نافذ کیے گئے۔ 1973 کے آئین کے نفاذ تک ملک کی آئینی اور سیاسی تاریخ میں کئی نشیب و فراز دیکھنے کو ملے اور مسلسل جدوجہد اور کاوشوں کے نتیجے میں ملک کو موجودہ آئین ملا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد امور مملکت چلانے کے لیے متحدہ ہندوستان کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 میں ترامیم کر کے پاکستان پروویژنل آرڈر 1947 جاری کر کے ایک عبوری آئین ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ 74 ممبران پر مشتمل دستور ساز اسمبلی نے آئین پاکستان کو تیار کرنے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دیں اور ساتھ میں 11 نکات پر مبنی دستاویز قرارداد مقاصد کو بھی منظور کیا، جس نے پاکستان کے تیار ہونے والے آئین کے خد و خال واضح کر دیے۔ دستور ساز اسمبلی کی قائم کردہ کمیٹی نے 2 آئینی مسودے 1950 اور 1952 کو اس وقت کے وزراء اعظم کو پیش کیے۔ جناب محمد علی بوگرا نے 1953 میں وزیر اعظم بننے کے بعد دستور ساز اسمبلی کو آئین سازی کے لیے ایک فارمولہ پیش کیا، جس کو ملک کی آئینی تاریخ میں بوگرا فارمولہ کہا جاتا ہے۔ بوگرا فارمولے کی دستور ساز اسمبلی سے منظوری کے بعد نیا آئینی مسودہ تیار کیا گیا، جو 29 فروری 1956 کو منظور ہونے کے بعد 23 مارچ 1956 سے نافذ العمل ہوا۔ 1956 کے آئین میں صدر مملکت اور 300 اراکین پر مشتمل یک ایوانی پارلیمنٹ کے اختیارات میں عدم توازن کی وجہ سے صدر مملکت کے اختیارات پارلیمنٹ سے تجاوز کر گئے، جو ملک میں عدم استحکام کا باعث بنے۔ ان میں اہم ترین اختیار قومی اسمبلی کے منتخب اراکین سے وزیر اعظم کے انتخاب کا تھا، جو صدر مملکت نے اپنی مرضی سے کرنا تھا۔ اس اختیار کے تحت 2.5 سال کے قلیل دورانیے میں 4 وزراء اعظم تبدیل ہوئے اور سیاسی عدم استحکام و غیر یقینی کے باعث ملک کی معیشت کو بے پناہ نقصانات ہوئے۔ صدر اسکندر مرزا نے 8 اکتوبر 1958 کو آئین معطل کر کے قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی۔ فروری 1960 میں صدر محمد ایوب خان نے جسٹس شہاب الدین کی صدارت میں ایک کمیشن قائم کیا اور انہیں ایک نیا آئینی مسودہ تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ آئینی کمیشن نے مئی 1961 میں صدر ایوب خان کو نئے آئین کا مسودہ پیش کیا اور یوں صدر محمد ایوب خان نے 1 مارچ 1962 کو ملک میں دوسرا آئین نافذ کر دیا۔ 1956 کے آئین کے برعکس 1962 کا آئین صدارتی طرز پر تھا اور یوں اس کے نفاذ سے ملک میں پہلی بار صدارتی نظام رائج ہو گیا۔ صدر محمد ایوب خان کے مطابق صدارتی نظام میں صدر مملکت کا عہدہ تمام تر اختیارات کا مرکز ہونا چاہیے، جس سے ملک میں اتحاد اور یکجہتی قائم کی جا سکتی ہے۔ 150 اراکین پر مشتمل یک ایوانی پارلیمنٹ اور صدر کے بالواسطہ انتخابات اور صدر مملکت کے حد درجہ اختیارات اس آئین کے خاتمے کا سبب بنے۔ 1962 کے صدارتی آئین کے تحت پارلیمنٹ اور صدر مملکت کا بیسک ڈیموکریٹس کے تحت انتخاب نہایت غیر جمہوری عمل تھا اور یہ آئین 7 سال نافذ ہونے کے باوجود ملک میں افراتفری رہی اور حالات میں بہتری نہ ہونے کے باعث صدر محمد ایوب خان نے استعفیٰ دے دیا اور صدر یحییٰ خان نے آئین معطل کر کے 4 اپریل 1969 کو پروویژنل کنسٹیٹیوشنل آرڈر کا نفاذ کر دیا۔ صدر یحییٰ خان نے دسمبر 1970 میں ہونے والے عام انتخابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی نو منتخب قومی اسمبلی کو نیا آئین بنانے کی ذمہ داری سونپی، لیکن ملک میں مسلسل جاری سیاسی افراتفری، غیر ہم آہنگی،
معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا انتہائی نتیجہ دسمبر 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی صورت میں سامنے آیا، جس کے بعد صدر ذوالفقار علی بھٹو نے صدارتی حکم نامہ جاری کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اراکین پر مشتمل آئینی کمیٹی کا قیام اور آئین کا مسودہ قومی اسمبلی میں اگست 1972 تک پیش کرنے کا حکم دیا۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو ملک میں پارلیمانی نظام اور براہ راست قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے خواہاں تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ ملک کا نیا آئین قومی اسمبلی کے اراکین کی مکمل اتفاق رائے سے منظور کیا جانا چاہیے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جناب ذوالفقار علی بھٹو نے وزیر قانون کی سربراہی میں قومی اسمبلی کے 25 اراکین پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی، جس میں حزب اختلاف کے 6 اراکین بھی شامل تھے۔ آئینی بل قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد حزب اختلاف نے متحدہ جمہوری اتحاد کے پلیٹ فارم کے تحت مختلف نکات پر احتجاج کیا، جس کو جمہوری طریقے سے حل کیا گیا، اور یوں 10 اپریل 1973 کو نو منتخب اسمبلی نے آئینی بل متفقہ رائے سے منظور کیا، جس کو باضابطہ طور پر 14 اگست 1973 کو ملک میں نافذ کیا گیا۔ 1973 کے آئین کو ملکی تاریخ میں ایک اثاثہ اس وجہ سے بھی قرار دیا جاتا ہے کہ پچھلے دونوں آئینوں کے برعکس یہ آئین متفقہ رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ 280 آرٹیکلز پر مشتمل 1973 کا آئین ایک مکمل پارلیمانی نظام کی عکاسی کرتا ہے، جس میں پارلیمنٹ 2 ایوانوں یعنی ایوان زیریں قومی اسمبلی اور ایوان بالا سینٹ پر مشتمل ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین کا انتخاب براہ راست عوام کے ووٹوں سے ہوتا ہے، جبکہ سینٹ جہاں تمام صوبوں کو یکساں نمائندگی حاصل ہے، وہاں کے اراکین کو صوبائی قانون ساز اسمبلی کے اراکین منتخب کرتے ہیں۔ اس آئین کے تحت جناب فضل الہی چودھری نے ملک کے صدر اور جناب ذوالفقار علی بھٹو نے قومی اسمبلی سے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اپنے عہدے کا حلف لیا۔ 1973 کے آئین میں صوبائی خود مختاری کے پہلوؤں کا خاص خیال کرنے کے ساتھ ساتھ مشترکہ مفادات کی کونسل کی بھی بنیاد رکھی گئی، جس کا مقصد صوبوں اور وفاق کے درمیان معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنا ہے۔ 50 برس گزرنے کے دوران پارلیمانی نظام کو مزید مضبوط کرنے، صوبوں کو ان کے حقوق صحیح معنی میں فراہم کرنے اور دیگر ملکی ضروریات کے مطابق 1973 کا آئین 23 ترامیم ہونے کے ساتھ اس وقت ملک میں نافذ العمل ہے۔